کمزور سمجھ رہے ہیں، پھر بھی معمولی سمجھ رہے ہیں، پھر بھی ذلیل خیال کر رہے ہیں، تو یہ عمل ہمارے ذلیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ ذلیل نہیں، ذلیل تو ہم ہیں کہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر خیال کر رہے ہیں۔ اس لیے باز آئے آپ، آج دیکھیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے کام میں آتا ہے، لیکن کہتا ہے دلالی لاؤ۔ دلالوں کی بڑی تعداد بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ۔ دلالی پورے طور سے حرام نہیں ہے، اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، لیکن اگر کسی نے بتا دیا کہ یہ مرغی ہے اور 200 میں بکتی ہے، آپ خرید لیے، تو وہ مرغی پر بھی دلالی وصول لے گا، مرغے پر بھی دلالی وصول لے گا۔ اور یہ ابھی تو ایک واقعہ ایسا آیا، 8 مہینے پہلے ایک شخص نے انڈائریکٹ ایک زمین کی طرف رہنمائی کی تھی، اس نے نہیں لیا۔ 9-10 مہینے کے بعد جس کے ہاتھ میں وہ زمین تھی اس نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے تیسرے کو بیچا، تیسری پارٹی کا اس آدمی کے اوپر کچھ پیسہ تھا، دلال نے انڈائریکٹ جس کی رہنمائی کی تھی۔ 9 مہینے کے بعد جب تیسری پارٹی کے پاس زمین آئی تو کہا ایک زمین ہے لے لو، پیسہ نہیں دے پاؤں گا، یہ گیا لے لیا۔ اب وہ دلال نمبر 1 جو 9 مہینے پہلے کسی کے ذریعے سے زمین کی رہنمائی کیا تھا، وہ اس کے پاس آ رہا ہے، چند غیر مسلموں کو لا رہا ہے اور لا کر کے دھمکی دے رہا ہے، اتنی زمین تم نے لیا ہے، اتنی ہماری دلالی بنتی ہے۔ آج ایک ایک مسئلے پر، ایک ایک بات پر، چھوٹی چھوٹی رہنمائی پر بھی مسلمان 1 نمبر کا دلال ہو گیا۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ جسے محفوظ کر لے۔ اگر محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، آپ نے بہت کچھ ضابطوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے تو آپ پہلے سے متعین کر لو، لیکن یہ کیا ہوئی بات، 9-10 مہینے کے بعد سودا ہو رہا ہے کسی مجبوری میں، اور آپ نے ڈائریکٹ بتایا بھی نہیں، اس میں بھی وصول لے آ گئے۔ معمولی رہنمائی ہوتی ہے اس پر بھی نہیں چھوڑتا۔ جو دلال ہوتا ہے 3rd کلاس کا آدمی، دلال اصولوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسے دلال کی بات میں کر رہا ہوں، سب کی نہیں، اپنے باپ تک کو نہیں چھوڑتے، بے رحم ہو جاتے، بے مروت ہو جاتے، ان کے یہاں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سچائی ہے اور دیکھ لو، اور بحث کرنا ہے تو بحث کر لو دماغ کی بات۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، یہ سچائی ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، مدد کرو، کام آؤ، جہاں ضرورت ہے وہی مانگو، تقاضا ہے مانگو، آپ ہر جگہ نہیں، ہر کسی رہنمائی کر دیا۔ آج تو شادیوں پر بھی لوگ مانگتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، صورتیں، شکلیں الگ الگ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں جب تک ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد چاہیے کہ نہیں؟ کون مسلمان ہے ہمارا بھائی جسے اللہ کی مدد نہیں چاہیے؟ اللہ کی مدد کے ہم طلبگار بنیں۔ جس دن اللہ کی مدد ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، دنیا کی مشکلوں میں سے، پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دے کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے، کیا ملے گا؟ ملنا چاہیے، ملنے والی بات آنی چاہیے۔ ہم لوگ بنا فائدے کے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، دنیا میں کسی مسلمان پر آنے والی پریشانی کو آپ نے ہٹا دیا، دور کر دیا، ساتھ دے دیا، قیامت کی پریشانیوں کو اللہ آپ سے ہٹا دے گا۔ قیامت کے دن، آخرت کے دن آپ کے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالی حل فرما دے گا۔ چاہیے؟ کون بدنصیب مسلمان ہے جس کو آخرت میں اللہ کی مدد نہ چاہے؟ نہیں چاہیے۔ کون ہے ایسا جو یہ بول دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے؟ یہاں کی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، آخرت کی زندگی پر زور دو، وہ زندگی مناسب ہو، رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی مل جائے۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہونی چاہیے، میسر علی موسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ کوئی تنگ دست، کوئی پریشان حال دنیا میں اگر آپ نے آسانی کر دیا،
اللہ دنیا میں بھی آسانی کرنے والے کے لیے، آخرت میں بھی آسانی کرنے والے کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک مسلمان ہے، انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق غلطی ہو گئی، کہیں غلطی کا شکار ہو گیا، کچھ برا عمل کسی سے سرزد ہو گیا، انسان ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اب اگر آپ نے سن لیا تو ڈھڈورا پیٹنے لگے آپ۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ چھپا لو۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب کی پردہ داری کر لے، چھپا لے، تو اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ انعام ہے۔ چھپانے کی کوشش کرو، خاص طور سے وہ لوگ جو اہل تقویٰ ہیں، اہل صلاح ہیں، دیندار ہیں، اچھے لوگ ہیں، کبھی قدم پھسل گیا، انسان ہونے کے ناطے ان سے خطا ہو گئی، ڈھڈورا مت پیٹو، آدمی پھر مایوسی کا شکار ہو جائے گا، غلطیوں پر اصرار کرنے لگ جائے گا، یہ سوچ لے گا اب تو عزت چلی ہی گئی ہے، اب شرافت کا لبادہ اٹھا کے پھینک دو، چور بن جاؤ، غلط ہو جاؤ، اس پر عزم کر لے گا۔ اس لیے برائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو، سمجھانا بھی ہے، پردہ صرف ڈالنا نہیں، بازو میں لے جا کے، بغل میں لے جا کے پیار سے محبت سے اس کو سمجھائیں اور بتائیں تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے، اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ ایک دوسرے سے محبت کریں، محبتوں کو فروغ دیں، سلام کو عام کریں، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ اپنی ذاتی کسی بھی مسئلے کو لے کر کے کسی بھی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تکلم رکھنا، بات چیت بند کر دینا، لا یحل، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دو لوگوں میں کبھی کوئی جھگڑا ہے، تو میں کی نوبت آ گئی ہے، اللہ کا سب سے قریبی بندہ وہ ہے جو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے جھک جائے، چل کر کے آئے، بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کو اذیت دے دی ہے، میں نے آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے، جیسا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان محاورہ کہا سنی ہو گئی تھی۔ ابو بکر صدیق پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، انبیاء کے بعد بڑا درجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ باتیں ہم کیوں نہیں کہتے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بلال اپنا پیر، اپنا جوتا میرے چہرے پر رکھو، رگڑو، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ اے کالی عورت کے بیٹے، کالی عورت کے بیٹے، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے، آر دلایا ہے، آؤ۔ پیارے نبی نے صرف اتنا کہا تھا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا شخص ہے ابو ذر، تیرے اندر جاہلیت کے آثار موجود ہیں۔ اتنا سننا تھا، بے چین ہو گئے۔ اسی دن سے جو خود کھاتے اپنے غلاموں کو کھلاتے، جو لباس پہنتے اپنے غلاموں کو پہناتے، زمین پر لیٹ کر کہہ رہے ہیں بلال سیدنا، ہمارے سردار، اپنی جوتی رکھو، اپنا پیر رکھو ابو ذر کے منہ پر، ابو ذر تم سے معافی مانگ رہا ہے، اپنا بدلہ لے لو، رگڑو۔ ابو ذر کو غرور ہو گیا ہے، یہ متکبر ہو گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نہیں، لم اتا وجہن، اس چہرے کو میں کبھی اس چہرے پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتا جس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا ہو، اللہ کے لیے جو چہرہ جھک گیا ہو، رب کے سجدے میں ہو، اس پر اپنا پاؤں میں ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہمارے سلف تھے، غلطیاں ہوتی تھی، احساس ہو جاتا تھا، معافیاں مانگ لیتے تھے، جھک جاتے تھے، اور آج 2 سال، 10 سال، 15 سال تک بھائی سے بات نہیں کر رہا۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، اس کمی سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ اللہ مسلمان دنیا کے جس کسی خطے میں ہوں، جس گوشے میں ہوں، اللہ ان کے ساتھ
نہایت ہی آسانی کا معاملہ فرما۔ مسلمان جو ہمارے بھائی فلسطین میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ ظالم جو پورے تم تراب کے ساتھ زمین پر خون بہانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ایسے ظالموں کو تو ہدایت دے، ہدایت ان کے نصیب میں نہ لکھی ہو تو ان پر اسی طرح کا عذاب اللہ مسلط فرما جو عذاب تو نے قوم عاد و ثمود پر نازل کیا تھا۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کر، اللہ ہماری قوم کی حفاظت کر، اللہ ہمیں باہم شیر و شکر ہو کر کے رہنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔